جی بہت شکریہ خان صاحب. پہلی تو اس میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا اس پہ فوکسڈلی کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے کشمیر کے اوپر ایک اسپیشلائزڈ کام ہوتا ہے پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز کے اندر اور دیگر منسٹریز اس کو ایکٹیو رکھتی ہیں. پاکستان کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو آگے پھیلاتا رہتا ہے, ابلاغ کرتا ہے اس مسئلے کا. سب سے پہلے تو پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس مسئلے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت مطالبہ نواب آف جوناگڑھ بھی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے ایمبیسڈر ہیں, ان کو جوناگڑھ کا بھی ایمبیسڈر بننا چاہیے. دوسری اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ابھی آپ نے احمد بلال صوفی صاحب کا نام لیا, وہ اس پہ اتھارٹی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی ایک مؤثر لیگل ٹیم سامنے لانی چاہیے جو اس کے اوپر اپنی لیگل اسٹریٹجی بنائے کہ کس طریقے سے اس کیس کو لے کے آگے چلنا ہے, کیونکہ یہ لیگل میٹر ہے انٹرنیشنل لا میں. تو اس کے اوپر پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے جو پاکستان کے دیگر ذرائع ہیں ان کو بھی اس میں آگے لانے کی ضرورت ہے, جس میں ایک اقدام جو تھا وہ نقشے کے اندر اس کو شامل کرنا تھا. پھر پاکستان کے اندر جوناگڑھ کے اوپر ایک اویئرنس کیمپین کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جوناگڑھ جو ہے وہ کوئی لاسٹ کیس نہیں ہے, وہ ایک زندہ کیس ہے, اس کے اندر اتنی جان ہے. آج بھی جب آپ جوناگڑھ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اور میں کل سے آبزرو کر رہا ہوں جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تخت دلی کانپ رہا ہے. ہندوستان کے جو دانشور ہیں وہ تل ملا رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ جوناگڑھ کو دوبارہ اٹھا رہا ہے. اور میرے خیال میں وہ چند ایک ایشوز جن کے اوپر ہندوستان واقعتاً جن کا نام سن کے سہم جاتا ہے ان میں ایک جوناگڑھ ہے. اور اگر اس ایشو کو پاکستان آگے لے کے آتا ہے پوری حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ساتھ تو بہت اس کے اندر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی فائدہ ہوگا. اور جو انڈین ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سنس اٹس پارٹیشن سنس 1947 وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں, جس طریقے سے اس سے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے. جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کشمیر کی اور اس کی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ کشمیر کے مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور ہندوستان کے ساتھ جو ان کا لیگل ڈاکیومنٹ پیش کیا جاتا ہے وہ ایلسٹر لیمب جو برٹش ہسٹورین ہیں, وکٹوریا اسکوفیلڈ جو برٹش ہسٹورین ہیں, ان سب کے مطابق وہ فیک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر راجہ کے زبردستی کے سائن ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو جوناگڑھ کا ایکسیشن تھا پاکستان کے ساتھ جس کے اوپر ساورن آف جوناگڑھ کے اور ساورن آف پاکستان کے دستخط ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, وہ ایک انٹرنیشنل لا کے تحت ہونے والا ایک معاہدہ ہے, ایکسیشن ہے. اس لیے جو کشمیر کا ہندوستان سے ایکسیشن ہے وہ فیک اور بوگس ہے. اس کے مقابلے میں جو جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ ایکسیشن تھا یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی تھی. اب ہندوستان نے ایک طرف جس کے اس کا کوئی ایکسیشن ہی نہیں تھا اس ریاست پہ بھی اس نے فوج کشی کی اور قبضہ کر لیا, اور دوسری طرف جو جوناگڑھ ہے جس کا پاکستان کے ساتھ باضابطہ الحاق تھا جس پہ 15 ستمبر 1947 سے لے کے 9 نومبر 1947 تک پاکستان کا فلیگ لہراتا رہا ہے, اس نے اس کے اوپر بھی فوج کشی کر کے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. تو کشمیر لیگلی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت, لیکن انہوں نے فوج کشی کر کے قبضہ کیا. جوناگڑھ لیگلی پاکستان کا حصہ ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ انڈین یونیلیٹرل ڈیزائن کے اگینسٹ ہمیشہ سے ہے اور پاکستان ہی اس کے اندر رکاوٹ ہے.